اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم آپ کو بیان کر رہے تھے دو مسلم ڈاکٹروں کی سٹوری جو ایک نیا انسان بنانے کا ایک بھیانک تجربہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا ہسپتال سے نکل کر اپنی کار میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو مکان کے باہر اتار دیا اور کہا، یاد رکھنا کل تیسرے پیر قبرستان چل کر گورکن سے ملنا ہے۔ مجھے یاد ہے، میں تمہارے پاس ہسپتال پہنچ جاؤں گا۔ دارا یہ کہہ کر اپنے مکان میں داخل ہو گیا اور ڈاکٹر پرویز نے کار کو بارش میں بھیگی ہوئی سنسان سڑک پر آگے بڑھا دیا۔ دوسرے روز دونوں ڈاکٹر شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں آ گئے۔ گاڑی انہوں نے قبرستان کے گیٹ کے قریب ایک شکستہ دیوار کے پاس کھڑی کی اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن سردی بہت شدید تھی۔ یہ قبرستان شہر کا سب سے پرانا اور تاریخی قبرستان تھا اور دریا کے کنارے شہر سے باہر واقع تھا۔ دونوں ڈاکٹر ٹوٹی پھوٹی قبروں کے درمیان سے ہو کر گورکن کی کوٹری کی طرف جا رہے تھے۔ قبروں کی حالت بڑی خستہ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان قبروں میں دفن کی گئی میتوں کو ان کے لواحقین فراموش کر چکے ہیں۔ کہیں کہیں کسی تازہ بنی ہوئی قبر پر گلاب کی پھولوں کی ڈھیر ساری پنکھڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ باقی اکثر قبریں سخت دھوپ میں کالی پڑ چکی تھیں، اکثر کے کتبے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ قبر کے گورکن کی کوٹری کا آدھا کواڑا کھلا تھا، مگر کوٹری اندر سے خالی تھی۔ پرویز گورکن کو جانتا تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر آواز دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کوٹری خالی پڑی تھی۔ ڈاکٹر پرویز کو اپنے پیچھے کسی آدمی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ یہ سفید آنکھوں والا ڈھیر عمر گورکن تھا۔ اس نے ڈاکٹر پرویز کو سلام کر کے کہا، کیا کوئی لاوارث مردہ دفن کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر پرویز نے کہا، دفن نہیں کرنا بلکہ دفن شدہ مردے کو قبر سے باہر نکالنا ہے۔ گورکن بولا، میں کوئی سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو باہر ہی ایک طرف کھڑا کیا تھا۔ پرویز نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے 100 روپے 2 گٹھیاں نکال کر گورکن کے سامنے پرانی چارپائی پر رکھ دی اور کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سمجھ لو کہ یہ سارے نوٹ تمہارے ہیں، انہیں اٹھا لو۔ گورکن نے سارے نوٹ اٹھا لیے اور پوچھا، کام کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز نے گورکن کو ساری بات سمجھا دی اور کہا، بس تمہارا کام یہ ہے کہ قبرستان میں جب بھی کسی طاقتور، صحت مند اور اونچے لمبے چوڑے نوجوان کی میت آئے تو مجھے اطلاع کر دے۔ ہم قبرستان میں رات کے وقت آئیں گے اور اس لاش کا کوئی عضو پسند آیا تو اسے کاٹ کر لے جائیں گے۔ گورکن نے محض تجسس دور کرنے کے لیے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ مردے کے ٹکڑوں کا کیا کریں گے؟ ڈاکٹر پرویز نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ ہم انسانی اعضاء پر ایک نئی ریسرچ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے ڈاکٹر پرویز نے کوئی بات نہ کی۔ گورکن کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، اس قسم کا کوئی بھی مردہ آیا تو میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا کو بتا دیا کہ گورکن کے ساتھ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ چلو اب ذرا اپنی لیبارٹری کا ایک چکر لگا آئیں۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنی خفیہ لیبارٹری شہر سے دور واقع آسیبی قلعے کے اندر ایک تہہ خانے میں بنائی ہوئی تھی۔ اس قلعے کے کھنڈر کو اس نے اس لیے منتخب کیا تھا کہ یہ قلعہ آسیبی مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قلعے میں شاہی جلاد کا بھوت رہتا ہے جو کسی زمانے میں بادشاہ کے حکم پر بادشاہ کے مخالفوں کو اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا کرتا تھا۔ اب اس جلاد کو اس کے ظلم اور اس کے گناہوں کی یہ سزا ملی کہ اس کی بدروح قلعے کے کھنڈر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ آدھی رات کے وقت اس قلعے میں رونے کی آواز آتی ہے۔ اگرچہ آج تک کسی نے اس بدروح کو دیکھا نہیں تھا، مگر لوگ اس قلعے کی طرف آتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ڈاکٹر پرویز میڈیکل سائنس کا آدمی تھا، بدروحوں اور بھوتوں پر اس کا اعتقاد نہیں تھا۔ وہ ان بھوتوں سے بالکل نہیں ڈرتا تھا اور اس نے رات کو کبھی اس جلاد کی بدروح کے رونے کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ لیبارٹری ایک تہہ خانے میں بنائی گئی تھی۔ یہاں لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کا سارا سامان موجود تھا۔ الکحل اور اسپرٹ سے بھرے ہوئے 4 شیشے کے بڑے مرتبان الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ دل کی دھڑکن نوٹ کرنے والی مشین کے علاوہ پھیپھڑوں کو ہوا دینے والی مشین بھی تھی۔ تہہ خانے کے وسط میں ایک بڑا اسٹریچر بھی پڑا تھا جس کے ساتھ چمڑے کے بیلٹ اور زنجیریں بندھی ہوئی تھی۔
کہ جب ان کا بنایا ہوا انسان بالکل مکمل ہو جائے تو وہ اس کو اسٹریچر پر اچھی طرح سے باندھ دے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سپرمین کی لاش آسمانی بجلی کے جھٹکے سے واقعی زندہ ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کر کہیں تباہی نہ پھیلا دے۔ لاش زندہ ہو کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس اسٹرکچر کے نیچے لوہے کا ایک بڑا راڈ لگا تھا کہ بٹن دبانے سے اسٹریچر کو لے کر اوپر اٹھ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر پرویز نے اپنے پیسے خرچ کر کے بنوایا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر وہ مصنوعی انسان بنانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی مدد سے شہر کے بینکوں کی ساری دولت اپنے قبضے میں کر سکے گا، اور پھر اس مصنوعی انسان کو اپنے کنٹرول میں کر کے یورپ کے کسی ملک میں لے جائے گا اور وہاں کے بینکوں کی دولت سمیٹ کر مصنوعی انسان کو مار ڈالے گا اور باقی ساری زندگی پیرس یا سوئٹزرلینڈ میں عیش و آرام سے گزارے گا۔ ڈاکٹر پرویز مردہ خانے سے 2 لاوارث لاشوں کے ناک کاٹ کر پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر ساتھ ہی لایا تھا۔ اس نے دونوں ناک الکحل سے بھرے ہوئے ایک مرتبان میں ڈال دیے اور ڈاکٹر دارا سے کہا، اب دیکھتے ہیں قبرستان کا گورکھن ہمیں کس صحت مند طاقتور انسان نوجوان مردے کی کیا خوشخبری سناتا ہے۔ ڈاکٹر دارا دل میں کچھ ڈر رہا تھا، کہنے لگا، یار پرویز، مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بھائی یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم تو مردہ انسانوں کے اعضاء پر ریسرچ کر رہے ہیں اور یقین کرو اس ریسرچ سے بنی نوع انسان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا۔ کمزور قوت ارادی والے ڈاکٹر دارا نے ایک بار پھر ڈاکٹر پرویز کے شیطانی عزائم کے آگے سر جھکا دیا۔ ایک دن گورکھن ہسپتال میں آ کر ڈاکٹر پرویز سے ملا اور کہنے لگا، ایک اونچے لمبے پہلوان قسم کے نوجوان کی لاش میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفن کی ہے۔ آپ رات کے 12 بجے قبرستان میں آ جائیں، ایک قبر کھود کر لاش دکھا دوں گا، مردے کا کوئی عضو کاٹنا ہو تو کاٹ کر لے جائیے گا۔ اتنا کہہ کر گورکھن چلا گیا اور پرویز نے یہ خبر فوراً دارا کو سنا دی اور کہا، آج رات قبرستان چلنے کے لیے تیار رہنا۔ رات ٹھیک 12 بجے دونوں ڈاکٹر دوست کار میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف چل پڑے۔ سخت سرد رات تھی، دھند پھیلی ہوئی تھی، 10 قدم کے فاصلے پر دھند میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ڈاکٹر پرویز بڑی آہستہ آہستہ کار چلا رہا تھا۔ قبرستان پہنچ کر انہوں نے کار قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی اور قبروں میں سے گزرتے ہوئے گورکھن کی کوٹری کی طرف بڑھے۔ قبرستان میں بھی ہلکی دھند پھیلی ہوئی تھی اور شکستہ قبروں پر اوس ٹپک رہی تھی۔ گورکھن ان دونوں ڈاکٹروں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بیلچہ لیا اور ڈاکٹروں کو لے تازہ بنی ہوئی قبر پر آ گیا۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور اس پر پڑے ہوئے پھول ابھی تازہ تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے قبر کو غور سے دیکھا اور گورکھن سے کہا، یہی قبر ہے؟ گورکھن بولا، بالکل یہی قبر ہے، میں نے خود نوجوان کی لاش کو صبح دفن کیا ہے۔ پرویز نے گورکھن سے کہا کہ وہ قبر کو کھودنا شروع کر دے۔ قبر کی مٹی تازہ اور نرم تھی۔ 10-12 منٹ میں قبر گورکھن نے کھود ڈالی اور کہنے لگا، نیچے قبر میں اتر کر لاش کا معائنہ کر لیں اور میت کا جو عضو آپ کو پسند آئے وہ کاٹ کر لے جائیں۔ گورکھن اپنی عاقبت سے بے خبر ایک بہت بڑا گناہ کر رہا تھا، مگر وہ روپیوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور اپنی عاقبت خراب کر رہا تھا۔ ڈاکٹر پرویز ایک بڑے لفافے میں آپریشن میں کام آنے والی آری اور چھری ساتھ لایا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، تم قبر کے باہر ہی رہو، میں نیچے اتر کر لاش کو دیکھتا ہوں۔ ایک طاقتور ٹارچ ڈاکٹر پرویز کے ہاتھ میں تھی۔ وہ قبر میں اتر گیا اور لاش پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ لاش ابھی تک تازہ تھی۔ یہ ایک خوش شکل نوجوان کی میت تھی جس کا جسم بہت طاقتور تھا۔ لگتا تھا کہ نوجوان کو ورزش یا پہلوانی کا بڑا شوق تھا۔ مردے کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں مٹی ضرور لگی تھی۔ قبرستان میں مشک، کافور، گلاب کے عرق کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے کفن ہٹا کر ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے مردے کے جسم کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مردے کی پنڈلیاں بڑی لمبی ہیں، مضبوط اور موٹی ہیں۔ اس نے تھیلے میں سے ہڈیاں کاٹنے والی آری نکالی اور مردے کی دونوں پنڈلیاں گھٹنوں سے ذرا اوپر تک کاٹ ڈالی۔ پھر ان پنڈلیوں کو ایک تھیلے میں ڈالا اور قبر سے باہر نکل آیا۔ دارا قبر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کوئی کام کی چیز ملی؟